بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث فی وجوب المحبت والوداد لأہل البیت علیہم السلام۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا عقیدتنا فی حب آل البیت۔ مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل البیت کی محبت واجب ہے، اور اس عقیدہ وجوب کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے آیت مجیدہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ گزشتہ درس میں دو نکات آیت اللہ خرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے کہ مودت کا معنی کیا ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہ نکلا آخر میں کہ محبت اور مودت ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، کوئی علیحدہ چیز نہیں۔ دوسرا نقطہ انہوں نے یہ بیان فرمایا تھا کہ الحب للہ اور البغض للہ۔ تفصیل سے بات ہوئی، نتیجہ یہی نکلا کہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو بھی اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے بغض کرنا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو مطیع خدا ہے بس یہی معیار محبت ہونا چاہیے کہ اطاعت، وہ بندہ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں وہ اللہ کا کتنا مطیع ہے، یہ معیار محبت۔ اور معیار بغض اللہ کی نافرمانی، کہ جو اللہ کا نافرمان ہے بس ہم اسے کوئی محبت نہیں کرتے۔ جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں الحب للہ البغض للہ۔ خلاصہ یہ تھا۔ آج جو چیز ہے کوئی بحث نہیں ہے لمبی چوڑی، فقط نقل اقوال ہیں اور کچھ روایات ہیں، وہ اس بارے میں ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام کی محبت واجب ہے، بلکہ من اوجب الواجبات، انتہائی اہم واجب ہے۔ یعنی یہ کوئی ہمارے پاس آپشنل نہیں ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اہل البیت چونکہ نیک ہستیاں ہیں، چونکہ اللہ کی اطاعت گزار ہستیاں ہیں، لہذا ان کی ساتھ محبت رکھ سکتے ہو۔ آپشن نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ وجہ بالکل مختصر وجہ یہ ہے کہ ہر وہ معیار جو کسی سے محبت کرنے کے لیے بنایا جا سکتا ہے وہ تمام معیارات اہل البیت میں موجود ہیں۔ چاہے ان کی اخلاقی صفات کو آپ معیار بناتے ہیں تو بھی یہ سب سے اکمل ہیں، چاہے آپ ان کے عمل و کردار کو معیار بناتے ہیں تو بھی یہ سب سے اکمل ہیں۔ اور اصل معیار تھا الحب للہ۔ یہ معیار جتنا اہل البیت علیہم السلام میں ہے، یعنی جس لیول پر انہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے بعد از رسول اکرم، کوئی اور اس حد تک اطاعت میں نہیں پہنچا۔ تو جب سب سے بڑے مطیع اس اللہ کی کائنات میں یہی ہیں تو پھر سب سے زیادہ محبت بھی انہی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ فقط اہل البیت سے متمسک رہنا اور اطاعت کرنا، ان کی قلبی محبت، ان کی محبت دل میں رکھنا واجب ہے۔ اور جس دل میں اہل البیت کی محبت ہوگی اس کا لازمہ یہ ہے کہ پھر ان کے دشمن کی محبت اس دل میں
یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم محبت کریں اہل البیت سے اور ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں سے، کہ ہمیں دونوں سے محبت ہے، نہ، محبت نہیں ہو سکتی۔ یا اہل البیت کی محبت یا اس کے دشمنوں کی، چونکہ ہم نے کل پڑھا تھا لازمہ یہ ہے کہ جس سے آپ کو واقع میں محبت ہے، پھر اس سے محبت کرنے والے سے بھی آپ کو محبت ہوگی، اور اس سے نفرت کرنے والے سے آپ کو نفرت ہوگی، اس کے دشمن سے آپ کو دشمنی ہوگی۔ نہج البلاغہ میں بھی تقریباً یہی مضمون امیر المومنین نے فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ الثالث فی وجوب المحبت والوداد لأہل البیت، وقد عرفت ان المحبت والوداد بالنسبت الى اہل الایمان من مقتضیات الایمان، اہل ایمان سے جو بھی صاحبان ایمان ہیں، صاحبان اسلام، اہل ایمان سے محبت رکھنا تقاضۂ ایمان ہے۔ اگر میں مومن ہوں تو مجھے ہر صاحب ایمان سے محبت ہونی چاہیے۔ وَمِنَ الْوَظَائِفِ الْأَخْلَاقِيَّةِ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، ہر مومن کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ ہر صاحب ایمان سے محبت کرے۔ وَبِالْجُمْلَةِ فَضِيلَةٌ مِّنَ الْفَضَائِلِ، مومن کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ کسی سے اس کے ایمان کی بنیاد پر محبت کرتا ہے۔ خوب، لا وجوب علیہ، اگرچہ یہ مستحب چیزیں اور یہ چیزیں واجب نہیں ہیں، لیکن کیا ہے؟ وَلَكِنْ مَحَبَّتُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَوِدَادُهُمْ، لیکن خود اہل البیت سے محبت اور مودت من اوجب الواجبات، یہ فقط ایک اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اوجب واجبات، تمام واجبات میں سے اہم اور بڑا واجب ہے اہل البیت علیہم السلام سے محبت اور مودت۔ کیوں؟ جعلہ اللہ ورسولہ اجر الرسالہ، چونکہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل البیت کی محبت اور مودت کو اجر رسالت قرار دیا، اور جو قرآن نے خود بیان فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ وَلِذَا سَأَلَ الْأَصْحَابُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ تَعْيِينِ الْقُرْبَى بعد الفراغ عن وجوب المودة فیہم، جب آیت مجیدہ آ گئی اور اہل البیت کی مودت واجب ہو گئی، تو پھر اصحاب نے پیغمبر سے اہل البیت کی تعیین کے بارے میں سوال کیا۔ خود پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا کہ یہ جو جن فی القربہ کی مودت نص قرآنی کے ذریعے ہم پر واجب ہوئی ہے، یہ کون ہیں ذوی القربہ؟ مثلا روایت ابن عباس سے کہ انہو قال، کہ وہ فرماتے ہیں لما نازلت الآیت، کہ جب یہ آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى نازل ہوئی، قُلْتُ، میں نے خود عرض کیا پیغمبر اکرم کی خدمت میں، یا رسول اللہ، من قرابتک الذی نفترض اللہ علینا مودتہم، وہ کون سے آپ کے ذوی القربہ ہیں جن کی مودت اللہ نے ہم پر واجب کی ہے؟ یعنی یہ جب آیت مجیدہ نازل ہوئی، اس آیت کے نزول کے بعد ابن عباس فرماتے ہیں میں نے خود سوال کیا پیغمبر سے کہ وہ کون ہیں ذوی القربہ جن کی مودت ہم پر واجب ہوئی؟ قال، پیغمبر اکرم نے 3 مرتبہ جواب دیا، 3 مرتبہ فرمایا کیا؟ علی و فاطمۃ و ولدہما، علی و فاطمۃ و ولدہما، علی و فاطمۃ و ولدہما، یہ فاطمۃ 3 مرات، یعنی 3 دفعہ کہا۔
علی و فاطمۃ و ولدہما۔ اکد الائمۃ علیہم السلام علی وجوب المحبہ، ائمہ علیہم السلام نے بھی اہل البیت سے محبت پر تاکید فرمائی ہے۔ الیک بعض تاکیدات ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ کس امام نے محبت اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا۔ قال محمد بن مسلم، محمد بن مسلم، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، وہ کہتے ہیں میں نے خود سنا، امام جعفر صادق صاحب فرما رہے ہیں، ان الرجل ربما يحب الرجل ويبغض ولدا، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات لوگ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کی اولاد سے بغض، نفرت، کینہ، عناد رکھتے ہیں۔ فَأَبَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں یہ چیز پسند نہیں، کیا؟ إِلَّا أَن يَجْعَلَ حُبَّنَا مُفْتَرَضًا، کہ اللہ نے ہماری محبت کو لوگوں پر فرض قرار دیا، یعنی علی سے لے کر مہدی تک سب کی محبت کو اللہ نے فرض اور لازم اور واجب قرار دیا۔ آخذہ من آخذہ، جو اس پر عمل کرے گا گویا اس نے واجب پر عمل کیا، وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ وَاجِبًا، جو اس کو ترک کرے گا گویا اس نے واجب کو ترک کیا ہے۔ یعنی ہمارے بارے میں اللہ نے فرض کیا ہے کہ یہ نہیں کہ علی سے محبت ہو اور اس کی اولاد سے نہ ہو، نہ، یہاں سب کی محبت واجب۔ فقال، اور امام نے فرمایا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ وقال ابو جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی اسی آیت مجیدہ کی تفسیر میں اور ذیل میں فرمایا، ہِیَ وَاللَّهِ فَرِیضَةٌ مِّنَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، کہ یہ مودت اللہ کی طرف سے بندوں پر فرض ہے، واجب ہے، لِمُحَمَّدٍ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، فی اہل بیت ہی، اس کے اہل البیت میں۔ وقال الطبرسی، شیخ طبرسی صاحب مجمع البیان، عظیم نام، وصح، اور اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ روایت کس سے ہے؟ عن الحسن ابن علی، امام حسن بن علی علیہ السلام سے، کہ انہ خاطب الناس، کہ امام حسن علیہ السلام نے کسی موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو خطاب کیا، فقال فی خطبتہ، اور آپ نے خطبہ میں لوگوں کو یہ کہا، انا من اہل البیت، لوگو میں ان اہل البیت میں سے ایک ہوں، الذین افترض اللہ مودتہم علی کل مسلم، کہ جن کی محبت اللہ نے ہر مسلمان پر واجب کی ہے، میں ان اہل بیت میں سے ہوں۔ فقال، اور پھر یہ آیت مجیدہ پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ یقترف، اقترافہ کا معنی ہوتا ہے انجام دینا، عمل کرنا، کمانا، یعنی جو بھی نیکی کو انجام دے گا، نیکی کمانا چاہتا ہے، ہم اس کے لیے اس کی فضیلت میں، حسن میں اضافہ کریں گے۔ اقتراف الحسنہ، امام نے فرمایا یہ جو کہا گیا ہے کہ جو حسنہ کمانا، جو نیکی کمانا چاہتا ہے، اچھائی کمانا چاہتا ہے، اچھائی انجام دیتا ہے، فرماتے ہیں اس اقتراف حسنہ سے مراد ہے مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی مودت۔ قال علامہ قدس سر علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فی کتاب کشف الحق، فرماتے ہیں روى الجمہور فی الصحیحین، وہ جو ان کی سیاہ ستہ ہیں ان میں سے دو میں علماء عمل نقل کیا، احمد بن حنبل نے اپنی مسند نقل کیا، ثعلبی نے بھی اس کی تفسیر میں کہا، کس سے؟ عن ابن عباس سے،
ان سب نے یعنی نہ فقط یعنی علماء اہل سنت نے بھی جناب ابن عباس سے اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں یہ نقل کیا کہ لما نازلت، جب یہ آیت نازل ہوئی کل عسى لكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا، ابن عباس روایت ہے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ جناب کے وہ ذوی القربا کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ قال، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا علی و فاطمۃ و ابناہما، علی فاطمہ اور ان کے دو بیٹے۔ پس وجوب المودت یستلزم وجوب الطاعہ، اور مودت کا لازمہ یہ ہے کہ انسان ان کی اطاعت کرے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا مجھے فلاں سے قلبی محبت ہے، دلی عشق ہے، لیکن اگر وہ کوئی کام کہے تو وہ نہ کرے، نہ۔ محبت واقعی کا لازمہ یہ ہے کہ پھر انسان اس کی اطاعت کرے، لہذا محبت کا لازمہ اطاعت کا وجوب۔ اہل البیت کا جو حقیقی محب ہوگا وہ ان کے اوامر و نواہی، ان کے احکام کا اطاعت کرنے والا بھی ہوگا، ورنہ پھر وہ یہ نہ کہے کہ مجھے واقعی محبت ہے تو پھر اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ اطاعت کا لازمہ وجوب، مودت کا وجوب یستلزم، اگر مودت واجب ہے تو اس کا مطلب اطاعت بھی واجب ہے۔ خوب، قال فی دلائل الصدق، محمد حسن المظفر رحمۃ اللہ علیہ دلائل الصدق میں فرماتے ہیں بعد نقل روایات عن طرق العامۃ فی تفسیر الآیت المبارکہ، جو روایات علماء اہل سنت نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کی، فرمایا وَيُؤَيِّدُهَا الْأَخْبَارُ الْمُسْتَفِيدَةُ، ہمارے پاس روایات مستفیدہ موجود ہیں الدالہ علی وجوب حب اہل البیت، جو دلالت کرتے ہیں کہ اہل البیت کی محبت واجب ہے، وَأَنَّهُمْ مَسْئُولٌ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اہل البیت کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ روایات مستفیضہ یہ متواترہ سے بس تھوڑی سی نیچے ہوتے ہیں، ایک سٹیپ آگے ہیں تو متواترہ بن جائیں گی۔ خوب، قال فی الغدیر، صاحب الغدیر علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا اما حدیث ان الآیۃ نزلت فی علی و فاطمۃ و ابنہما و ایجاب مودتہم بہا، اور یہ بات کون سی کہ یہ آیت علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس میں اور ان کی محبت اس آیت کے ذیل میں واجب کی گئی۔ وہ فرماتے ہیں لیس مختصا بآیت اللہ العلامۃ الہلی، یہ بات فقط علامہ ہلی کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں یا ولا بامتی من الشیعہ، اور نہ فقط شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بل اتفق المسلمون الی ذلک، بلکہ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت ان ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ الا شذاذ من حملۃ الروح الامویہ، ہاں چند لوگ ہیں کہ جو بنی امیہ کے ارواح جن میں، مراد کیا ہے کہ جو بنی امیہ کے نقش قدم پر ہیں، جن کے جسم میں بنی امیہ کی ارواح ہیں، جیسے ابن تیمیہ یا ابن کثیر، ان چند بندوں کو چھوڑ کر جو بہت کم ہیں، باقی تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ آیت ان ہستیوں کے بارے میں آئی۔ ثم ذکر اسامی جملۃ من الحفاظ، اس کے بعد صاحب غدیر نے ان لوگوں کے نام لکھے، کچھ حفاظ قرآن تھے، کچھ مفسرین تھے، من اعلام القوم، یعنی علماء سے، یعنی مسلمانوں سے، الذین نقلوا نزول الآیت فیہم،
ان مفسرین کے نام بھی لکھے، ان حفاظ کے نام بھی لکھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ آیت ان 5 ہستیوں کے یا پیغمبر اکرم کے بعد ان اہل البیت یعنی 4 ہستیوں کے بعد کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَهُمْ 45 اور وہ 45 نام ہیں، اور وہ عام نام نہیں، ان میں امام احمد، حسکانی، ثعلبی، نیشاپوری، زمخشری، بیضاوی، شبلنجی، طبری، راوی، نسائی، سیوطی الاخری، حتیٰ کہ اس میں امام شافعی کی طرف منسوب اس شعر کو بھی نقل کیا کہ امام شافعی نے یہ کہا۔ البتہ اس شعر کو ابن حجر اسقلانی نے سوائق محرقہ میں لکھا، اور درقانی نے مواہب میں بھی کی شرح میں بھی لکھا کہ امام شافعی نے اہل البیت کے بارے میں یہ کہا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے رسول اللہ کی اہل البیت تمہاری محبت فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، قرآن میں اللہ کی طرف سے فرض ہے، کیوں؟ اللہ نے اس کو قرآن میں نازل فرمایا۔ یہی قل لا اسألکم علیہ اجرا کفاکم من عظیم القدر انکم، تمہاری عظمت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ تم وہ ہستیاں ہو، آپ وہ ہستیاں ہیں، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ یہ جو تشہد کے بعد صلوات پڑھنا واجب ہے، فرماتے ہیں جو آپ پر صلوات نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فوجوب حب اہل البیت ومودتہم زائدن علی وجوب التمسک بہم امر واضح فی الاسلام، جہاں اسلام میں یہ ہے کہ اہل البیت سے تمسک کیا جائے، فرماتے ہیں فقط تمسک نہیں بلکہ ان کی محبت اور مودت بھی واجب ہے، اور یہ وجوب کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، واضحات میں سے سب مانتے ہیں۔ وَيُعَيِّدُ وُجُوبَهُ مُضَافًا إِلَى مَا ذُكِرَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْآيَاتِ، کچھ ہم نے آیات اور روایات نقل کی، مزید بھی ہمارے پاس ہیں کہ ما اشار الیہ المصنف، شیخ سید محسن خرازی دامہ ذل فرماتے ہیں کہ جس کی طرف شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا، کیا انہوں نے فرمایا تھا کہ من انہ قد تواتر، کہ روایت متواترہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان حبہم علامت الایمان، اہل البیت کی محبت ایمان کی علامت ہے، وَأَنَّ بُغْضَهُمْ عَلَامَةُ النِّفَاقِ، اور اہل البیت سے بغض نفاق کی علامت ہے، ان کا محب یعنی مومن ہے، اور ان سے بغض رکھنے والا یہ منافق ہے۔ ایمان اور نفاق کا معیار محبت اہل البیت اور بغض اہل البیت ہے۔ فرماتے ہیں وَأَنَّ مَنْ أَحَبَّهُمْ، پیغمبر نے فرمایا جو اہل البیت سے محبت کرے گا، احب اللہ ورسولہ، گویا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، جو ان سے بغض رکھے گا، ان سے دشمنی کرے گا، ابغض اللہ ورسولہ، گویا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بغض رکھتا ہے۔ وَقَدْ دَلَّتِ الْأَخْبَارُ عَلَى ذَلِكَ بِعِبَارَاتٍ مختلفہ، کوئی ایک دو روایت نہیں ہیں، بہت ساری ہیں۔ وقد تصدى العلامہ آیت اللہ الامینی صاحب الغدیر رحمۃ اللہ علیہ لنقل جملۃ منہا عن طرق العامہ، یعنی ساری نہیں بہت ساری روایات کو صاحب الغدیر علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے ناقل کیا، وناقل عن امیر المومنین، اور پھر ایک روایت انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کی کہ مولا فرماتے ہیں والذی فلق الحبۃ وبرأ النسبہ، مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے کھیتیوں کو پیدا کیا اور انسان کو روح دی، انسان کو پیدا کیا، یعنی اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ انہ لعہد النبی الامی الیہ، کہ مجھے
پیغمبر اکرم نبی امی نے خود تعلیم دی، مجھے خود بیان کیا، خود مجھے یہ عطا فرمایا کیا کہ پیغمبر نے فرمایا انہو لا یحبنی الا مومن، کہ یا علی تیری، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مولا امیر فرماتے ہیں کہ مجھے پیغمبر نے یہ نکتہ بتایا ہے کہ میرے ساتھ محبت فقط مومن کرے گا، ولا یبغضنی الا منافق، اور میرے ساتھ بغض فقط منافق کرے گا۔ واشار الی مصادر ھذا الخبر، اور یہ روایت کس کس نے کہاں کہاں لکھی، صاحب الغدیر نے ان کو بھی بیان کیا۔ وذاکر ما یقرب الثلاثین من الکتب المعروف العامہ، اور تقریباً 30 کے قریب کتابوں کا نام لیا صاحب الغدیر میں کہ جہاں پر یہ روایت ہے، اور ان میں بڑی بڑی کتابیں ہیں، صحیح مسلم ہے، مسند احمد ہے، سنن ابن ماجہ، ریاض طبری، استیاب ابن ابی البر، تذکرہ ابن ثبت جوزی الی آخرہ۔ ثم نقل صورتاً ثانیتاً امیر المومنین، پھر اس حدیث کو ایک اور یعنی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ کہ یہی روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی امیر المومنین سے نقل ہوئی کہ مولا نے فرمایا انہو قال، امام فرماتے ہیں لاحظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، انہوں نے مجھے بات تعلیم دی، مجھے سمجھایا، مجھے عطا فرمایا کہ لا یحبکا یا علی، تیرے ساتھ محبت نہیں کرے گا مگر مومن، ولا یبغضک الا منافق، اور تیرے ساتھ بغض اور دشمنی نہیں رکھے گا مگر یہ کہ وہ منافق، یعنی تیرا محب فقط مومن ہوگا اور تیرا ساتھ بغض رکھنے والا دشمن منافق۔ واشار الی مصادرہ الکثیرہ، اور یہ کس نے لکھا، صاحب الغدیر نے اس کو بھی تفصیل سے بیان فرمایا۔ وَنَقَلَ تَصْرِيحَهُمْ بِصِحَّةِ الْحَدِيثِ، اور پھر یہ بھی کہا کہ علماء اہل سنت نے صراحت کی ہے اس بات کی کہ یہ روایت بالکل صحیح السند ہے اور ثابت ہے۔ وفی ضمن تلک التصریحات، اور پھر ان جن لوگوں نے صراحت کی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ابن عبد البر قال فی الاستیعاب، کیا اس نے یہ کہا ہے الاستیعاب میں، علماء اہل سنت میں سے ہے کہ روت ہو طائفۃ من الصحابہ، کہ علماء کا ایک دو فرد نہیں، پورے ایک گروہ نے اس بات کو روایت کیا کہ پیغمبر نے ایسا فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ وَأَنَّ ابن ابی الحدید قد اتفقت الاخبار الصحیحہ التي لا ریب فیہا عند المحدثین، اور ابن ابی الحدید معروف ہے، نحوی بلاغہ میں ان کی شرح بھی ہے، اس نے بھی کہا کہ جناب اخبارات صحیحہ جو محدثین کے نزدیک درست ہیں، صحیح ہیں، ان اخبارات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مومن۔ یہ بات فقط شیعہ نہیں کہتے، علماء اہل سنت کے بزرگان بھی اس نقطے کو مانتے ہیں کہ علی سے محبت علامت ایمان، علی سے بغض علامت نفاق۔ ثم ذکر صورۃ اخری عنہ وعن ام سلمہ، اور صاحب الغدیر نے اسی حدیث کو ایک تیسری الفاظ کی یعنی ترتیب بدل کر جناب امیر المومنین سے بھی اور جناب ام سلمہ سے بھی اس کو نقل کیا۔ واشار الی مصادرہا، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ کہاں کہاں کس کس نے اس روایت کو نقل کیا۔ وقال فی الختام، اور صاحب الغدیر میں آخر میں یہ کہا کہ ھذا ما اثرنا علیہ من طرق ھذا الحدیث، کہ اس روایت کو، اس حدیث کو کس کس نے کہاں کہاں نقل کیا، چند ایک ہیں، حالانکہ بہت سارے لکھے ہیں، ہمیں ملی ہیں، لعل ما فاتنا منہا اکثر، ہو سکتا ہے کبھی بہت سارے ایسے منابع ہیں کہ جو ہمیں نہیں مل سکے، یعنی اتنے سارے لکھنے کے باوجود بھی شاید جو ہمیں نہیں مل سکے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں۔ بس بات ختم۔ فرماتے ہیں وَلَا اللَّكَ بَعْدَ هَٰذِهِ كُلِّهَا، اب یہ علماء شیعہ تو اپنے مقام پر، علماء اہل سنت اور ان کے بڑے بزرگان صحاح ستہ میں بھی یہ جب آ گیا
کہ ان کی محبت ایمان اور بغض نفاق۔ لا تستریب، اب تمہیں کوئی شک و شبہ اس بات میں نہیں ہونا چاہیے کیا کہ لو کان ہناک حدیث متواتر یقطع بصدورہ عن مصادر الرسالہ فہو ھذا الحدیث، یعنی یہ فرمایا کہ اگر تمہیں کسی حدیث کے متواتر ہونے کا کنفرم ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے تو وہ یہی حدیث ہے۔ او انہ من اظہر مصادیق، یا کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روایت متواترہ کی تعریف کے بعد اگر اس کا کوئی مصداق بیان کرنا ہو کہ یہ روایت اس کا مصداق ہے تو وہ یہی روایت ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ کما انک لا تستری بعد ذلک کلہ، اب اس کے بعد کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ ان امیر المومنین علیہ السلام بحکم ھذا الحدیث الصادر، کہ یہ جو حدیث ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ علی میزان الایمان، ایمان کا میزان ترازو مرکز علی، مقیاس الہدی ہدایت کا مرکز علی، کہاں؟ بعد رسول اللہ صلی اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ وَهَذِهِ صِفَةٌ مَخْصُوصَةٌ بِهِ، اور یہ صفت فقط علی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور جب یہ خاص ہے وَهِيَ لَا تُبَارِعُهَا الْإِمَامَةَ الْمُطْلَقَةَ، تو اس کا مطلب ہے پھر یہ امامت مطلقہ سے جدا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ علی میزان الایمان ہو اور امام نہ ہو، علی مقیاس الحق مرکز حق ہو اور امام نہ ہو، نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّ مِنَ الْمَقْطُوعِ بِهِ، چونکہ یہ بات قطعی ہے، حتمی ہے، یقینی ہے، کیا کہ لِأَنَّ أَحَدَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَتَحَلَّ بِهَذِهِ الْمَكْرَمَةِ، کہ مومنین یعنی اہل ایمان، اہل اسلام میں سے کوئی بھی اس عظمت اور فضیلت پر نہیں پہنچا کہ اس کو میزان الایمان یا مقیاس المحبہ کہا جا سکے۔ فَلَيْسَ حُبُّ أَيِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ شَارَّةُ ایمان، کیونکہ اہل ایمان میں سے کسی کی محبت ایمان کی نشانی اور اس کا بغض نفاق کی علامت قرار نہیں پائے۔ سیما کہتے ہیں علامت کو، علامت قرار نہیں پائے۔ وَإِنَّمَا هُوَ نَقْصٌ فِي الْأَخْلَاقِ وَإِعْوَاضٌ فِي الْكَمَالِ مَا لَمْ تَكُنِ الْبَغْضَاءُ لِإِيمَانِهِ، اگر کوئی شخص بغض کی بنیاد پر ان کے ساتھ محبت سے انکار نہیں کرتا تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کے اخلاق میں کمی ہے، یہ اس کا کمال، ایواز ویسے لفظی معنی ہوتا ہے ناپید ہونا، نہ ہونا، یعنی اب یہ کمال سے دور ہے کہ جس کو ان سے محبت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بس وفی ھذا کفایہ، بس اتنا کافی ہے چونکہ ہماری کتاب مختصر ہے۔ لا حاجت الی نقل سائر الآیات والروایات الدالۃ علی لزوم محبتہم۔ وَبِذَلِكَ اتَّضَحَ الدَّعْوَى الْمُصَنِّفُ، اب جو مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ان حب اہل البیت فرض من ضروریات الدین الاسلامی التي لا تقبل الجدل والشک، علامہ مظفر نے یہی کہا تھا کہ محبت اہل بیت ضروریات دین میں سے ہے، اس میں کسی شک و شبہ، لڑائی جھگڑے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وَقَدِ اتَّفَقَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى اخْتِلَافِ نِحْلِهِمْ وَآرَائِهِمْ، ان ساری روایات کو نقل کرنے کے بعد یہ نقطہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ البتہ آخری سطر میں آیت اللہ خرازی دامد اللہ العلی متوجہ کر رہے ہیں کہ لا یذہب علیک، ایک نقطے کی طرف متوجہ رہنا، غفلت نہیں کرنا اس اہم نقطے سے۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ ان المحبت الواقعیت لہم لا تجتمع مع المحبت لآبائہم، اہل البیت سے حقیقی محبت ان کے دشمنوں کے ساتھ محبت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا فرمایا؟ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، غفلت نہ کریں
کہ اگر آپ کے دل میں اہل البیت کی محبت واقعیہ ہے تو پھر اس دل میں ان کے دشمنوں کی محبت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ لِأَنَّ مَنْ أَحَبَّ شَخْصًا، چونکہ جو بندہ کسی بھی شخص سے حقیقی اور واقعی محبت کرتا ہو، أَحِبَّأَهُ، تو وہ پھر اس کے محبوبوں سے بھی محبت کرے گا، وَأَبْغَضَ أَعْدَاءَهُ، اور اس کے دشمنوں سے بغض رکھے گا، دشمنی کرے گا۔ وَإِلَّا فَلَيْسَ دَعْوَى الْمَحَبَّةِ، لیکن اگر کوئی کہے کہ مجھے علی سے بھی محبت ہے اور علی کے دشمن سے بھی محبت ہے، جو بندہ یہ کہے گا، آیت اللہ خرازی نے بڑا پیارا جملہ کہا، فرماتے ہیں یہ دعوی محبت حقیقی نہیں، الا لقلقۃ فی اللسان، یہ فقط الفاظ کی ادائیگی ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ کہ اہل البیت سے بھی محبت ہو اور اس کے دشمنوں سے محبت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ یہ حدیث متواتر ہے تو وہ یہی حدیث ہے۔ او انہ من اظہر مصادیق، یا کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روایت متواترہ کی تعریف کے بعد اگر اس کا کوئی مصداق بیان کرنا ہو کہ یہ روایت اس کا مصداق ہے تو وہ یہی روایت ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ کما انک لا تستری بعد ذلک کلہ، اب اس کے بعد کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ ان امیر المومنین علیہ السلام بحکم ھذا الحدیث الصادر، کہ یہ جو حدیث ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ علی میزان الایمان، ایمان کا میزان، ترازو، مرکز علی، مقیاس الہدی، ہدایت کا مرکز علی، کہاں؟ بعد رسول اللہ صلی اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ وَهَذِهِ صِفَةٌ مَخْصُوصَةٌ بِهِ، اور یہ صفت فقط علی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور جب یہ خاص ہے وَهِيَ لَا تُبَارِعُهَا الْإِمَامَةَ الْمُطْلَقَةَ، تو اس کا مطلب ہے پھر یہ امامت مطلقہ سے جدا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ علی میزان الایمان ہو اور امام نہ ہو، علی مقیاس الحق، مرکز حق ہو اور امام نہ ہو، نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّ مِنَ الْمَقْطُوعِ بِهِ، چونکہ یہ بات قطعی ہے، حتمی ہے، یقینی ہے، کیا کہ لِأَنَّ أَحَدَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَتَحَلَّ بِهَذِهِ الْمَكْرَمَةِ، کہ مومنین یعنی اہل ایمان، اہل اسلام میں سے کوئی بھی اس عظمت اور فضیلت پر نہیں پہنچا کہ اس کو میزان الایمان یا مقیاس المحبہ کہا جا سکے۔ فَلَيْسَ حُبُّ أَيِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ شَارَّةُ ایمان، کیونکہ اہل ایمان میں سے کسی کی محبت ایمان کی نشانی اور اس کا بغض نفاق کی علامت قرار نہیں پائے۔ سیما کہتے ہیں علامت کو، علامت قرار نہیں پائے۔ وَإِنَّمَا هُوَ نَقْصٌ فِي الْأَخْلَاقِ وَإِعْوَاضٌ فِي الْكَمَالِ مَا لَمْ تَكُنِ الْبَغْضَاءُ لِإِيمَانِهِ، اگر کوئی شخص بغض کی بنیاد پر ان کے ساتھ محبت سے انکار نہیں کرتا تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کے اخلاق میں کمی ہے، یہ اس کا کمال، ایواز ویسے لفظی معنی ہوتا ہے ناپید ہونا، نہ ہونا، یعنی اب یہ کمال سے دور ہے کہ جس کو ان سے محبت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بس وفی ھذا کفایہ، بس اتنا کافی ہے چونکہ ہماری کتاب مختصر ہے۔ لا حاجت الی نقل سائر الآیات والروایات الدالۃ علی لزوم محبتہم۔ وبذالک اتضح الدعوی المصنف، اب جو مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ان حب اہل البیت فرض من ضروریات الدین الاسلامی التی لا تقبل الجدل والشک، علامہ مظفر نے یہی کہا تھا کہ محبت اہل بیت ضروریات دین میں سے ہے، اس میں کسی شک و شبہ، لڑائی جھگڑے کی گنجائش ہی
نہیں ہے۔ وَقَدِ اتَّفَقَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى اخْتِلَافِ نِحْلِهِمْ وَآرَائِهِمْ۔ ان ساری روایات کو نقل کرنے کے بعد یہ نقطہ بالکل روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ البتہ آخری سطر میں آیت اللہ خرازی داماد اللہ العلی متوجہ کر رہے ہیں کہ لا یذهب علیک، ایک نقطے کی طرف متوجہ رہنا، غفلت نہیں کرنا اس اہم نقطے سے۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ ان المحبت الواقعیت لہم لا تجتمع مع المحبت لآبائہم، اہل البیت سے حقیقی محبت ان کے دشمنوں کے ساتھ محبت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا فرمایا؟ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، غفلت نہ کریں کہ اگر آپ کے دل میں اہل البیت کی محبت واقعیہ ہے تو پھر اس دل میں ان کے دشمنوں کی محبت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ لِأَنَّ مَنْ أَحَبَّ شَخْصًا، چونکہ جو بندہ کسی بھی شخص سے حقیقی اور واقعی محبت کرتا ہو، احب احباءہ، تو وہ پھر اس کے محبوبوں سے بھی محبت کرے گا، وَأَبْغَضَ أَعْدَاءَهُ، اور اس کے دشمنوں سے بغض رکھے گا، دشمنی کرے گا۔ وَإِلَّا فَلَيْسَ دَعْوَى الْمَحَبَّةِ، لیکن اگر کوئی کہے کہ مجھے علی سے بھی محبت ہے اور علی کے دشمن سے بھی محبت ہے، جو بندہ یہ کہے گا، آیت اللہ خرازی نے بڑا پیارا جملہ کہا، فرماتے ہیں یہ دعوی محبت حقیقی نہیں، الا لقلقۃ فی اللسان، یہ فقط الفاظ کی ادائیگی ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ کہ اہل البیت سے بھی محبت ہو اور اس کے دشمنوں سے محبت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔